الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه المكرمين المعظمين الهادين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. بدائے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناچین نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لائق لاجواب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الصافات کی چند آیت کریمہ پڑھن شرف حاصل کیتا ہے. اللہ جل مجد الکریم کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے جس نے قبضہ قدرت اساں ساری کی جان ہے وہ مولا تعالی جل مجد الکریم آئے اس بابرکت جمعۃ المبارک کے اندر کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ رب العالمین دل نو دماغ نو ذہن نو ہر قسم کی غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. صدقہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العالمین ہر فتنے تو ہر شر تو اپنی کامل دائمی مکمل آج جمعۃ المبارک دا عنوان قربانی دا پس منظر آپ کرو اللہ رب العالمین بیان کرن دے اندر شرح صدر عطا فرمائے. قرآن مجید دے اندر متعدد مقامات دے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے عظمت والے، بڑی وجاہت والے، علم میں بردباری والے پیغمبر سن. حتیٰ کہ انہیں علم کے متعلق خود رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماوے کہ یہ حلیم ہے، یہ کافرہ کی مشکلات پہ صبر کرنے والا ہے، تکالیف پہ صبر کرنے والا ہے. اس بندے پہ علم کی حد ہونی ہے کہ جنہوں رب العالمین خود حلیم آکے فرمایا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم. آپ علیہ السلام دا مرتبہ مقام انبیاء دے وچ رسول کرام دے اندر ساڈے آپ کو مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد یعنی سوا لاکھ دم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام جڑے اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے اللہ دی مخلوق دی راہبری رہنمائی واسطے. انہاں سارے دا سرکار اللہ رب العالمین نے ساڈے آپ کو مولا سیدنا محمد رسول اللہ کو بڑھایا ہے. انہاں تو بعد سب تو زیادہ شان اللہ رب العالمین نے اپنی پوری مخلوق وچ حضور تو بعد سب تو زیادہ شان اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا. جس طرح ساڈے آپ کو مولا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین دے اندر مسائل دا تکالیف دا سامنا رہے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دین دی تبلیغ دے اندر تکالیف دا مسائل دا سامنا رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی توحید دے ڈٹے رہے، لوگوں واسطے بجائے بددعا کرن دے، دعائے درد کرن دے. آپ علیہ السلام ہمیشہ انہاں واسطے بخشش دی دعا فرماندے سن تے اللہ دی توحید دی دعوت دیندے رہے. آپ دے چچا آدر دے بارے جس طرح آپ آتا ہے قرآن مجید دے اندر بھی وہ واسطے بخشش کی دعا فرماندے رہے. جب تک آپ کو امید سی ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لے، اللہ بھی توحید من لے، لیکن آپ نے آنے تو ثابت ہو گیا، طے ہو گیا کہ یہ بندہ اللہ کی توحید من والا نہیں ہے، تو پھر آپ نے ان کے واسطے بخشش کی دعا چھٹی ہے. اگر نہ آپ اپنے دشمنوں واسطے بھی ہمیشہ دعا فرماتے رہنا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یاد رکھنا اصول ہے کہ جنیاں شانہ چوکھی دیتا ہے، جنہ مقام چوکھا دیتا ہے، جنہ عزت و مرتبہ رفعت و عظمت چوکھی دیتا ہے، انہاں آزمائش بھی چوکھی رکھتا ہے. جنی شان انہی آزمائش، جنہ مقام انہی آزمائش. مقام چونکہ آپ کا چوکھا سی باقیہ نہ لو، عظمت زیادہ سی، آزمائش بھی پھر آپ کو اس حساب نہ لے گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس حساب نہ آپ نے کو آزمائش لے. یاد رکھنا کائنات کے اندر انسان کو سب کو عزیز چیز جڑی ہوتی ہے، سب کو عزیز چیز وہ اپنی اولاد ہوتی ہے. تین چیزیں انسان کو زیادہ عزیز ہوتی ہیں دنیا میں.
نمبر 1 اولاد عزیز ہوتی ہے، نمبر 2 والدین عزیز ہوتے ہیں، نمبر 3 انسان کو جڑا اپنا مال ہوتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے۔ اے میرا مال کدھر ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ مال نال انسان ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، یا سب کچھ انسان کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبح شام کرتا ہے، پھر اپنی اس کوشش کے اندر محنت کے اندر لوگوں کی گلاں بھی سنتا ہے، لوگوں کی طرفوں تکالیف و مسائل بھی برداشت کرتا ہے، صرف کس واسطے؟ اپنی اولاد واسطے، تاکہ میں اپنی اولاد کا مستقبل سنواروں، یا اپنے والدین واسطے کہ دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک کیفیت ایک بنتی ہے کہ میرے والدین نے جس طرح میرے بڑا کیتا ہے، میرے پالیا ہے، پوسیا ہے، ہوں میرے والدین کو میری خدمت کی ضرورت ہے تو میں انہوں کی خدمت کروں۔ یہ تین چیزیں انسان کی دنیا کے اندر سب کو زیادہ عزیز ہوتی ہیں، پھر انہوں نے سب کو زیادہ جو انسان کے دل خاص طور پہ ہوتی وہ اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت بڑی سخت چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری شہر کی آزمائش لئی جیڑی کی سب کی زیادہ سخت سی۔ رب چاہتا سی یاد رکھنا ایک رب کی صفت ہے غیور۔ کیڑی صفت ہے؟ غیور اللہ کی صفت ہے، یعنی غیرت والی اللہ کی ذات۔ اللہ چاہتا ہے کہ جڑا میرے نال پیار کرتا ہے، میرے نال محبت کرتا ہے، وہ کسی اور نال محبت نہ کرے، پیار نہ کرے۔ ابراہیم ساڈے نال ہی محبت کرے تو ابراہیم دے دل وچ جو ہی اسماعیل کی محبت تھوڑی جی کھٹکی، رب نے فوراً آزمائش پا دی۔ اولاد بھی چونکہ آپ کو پچھلی عمر عطا ہوئی، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام آپ کے 2 بیٹے ہوئے، پچھلی عمر کے اندر آپ کو عطا ہوئی۔ آپ دعا کرتے رہتے سن اللہ رب العالمین کے حضور، رب هب لي من الصالحین۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کول ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، یا اللہ جڑی چیز انسان کو دنیا کے اندر سب تو زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے، میرے کو نہیں ہے، یا اللہ میرے صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ کو اولاد لینے کا طریقہ بھی یہی یاد رکھنا، سب تو پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرو، تعریف کرن تو بعد اللہ رب العالمین نے بولا ہمیشہ صالح اولاد کی دعا کرو، وہ اولاد تیری فرما بردار ہوئے، تو اٹی بھی ہوئے، رب رحمان دی ہوئے۔ اولاد دنیا دے اندر رحمت بن جاتی ہے، آخرت دے اندر بخشش دا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ اولاد بدبخت ہوئے، نیک نہ ہوئے، صالح نہ ہوئے، وہ دنیا دے اندر بھی سر دردی بن گئی ہے، آخرت دے اندر بھی مشکلات دا باعث بن گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا اللہ کے حضور نے کی تھی، رب هب لي من الصالحین، یا اللہ میرے صالح اولاد عطا فرما، میرے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے جب ساڈے ابراہیم نے ساڈے کول دعا کی تھی، اللہ میرے صالح اولاد دے، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اساں پھر ابراہیم کو خوشخبری سنائی، خوشخبری سنائی ابراہیم کو ایک بردبار لڑکے دی۔ ابراہیم نے تو ساڈے کول دعا کی تھی، ساڈے کول اولاد منگی، تے لے پھر اسی تینوں ایسا بیٹا عطا کریں گے۔ غلام طرف اللہ نے فرمایا جیڑا جوانی نو پہنچے گا، حلیم فرمایا جیڑا بیٹا دیاں گے وہ بردبار ہوئے گا۔ یار دیکھو اس بیٹے
بڑا بت مار کیڑا بیٹا ہو سکتا ہے؟ باپ جی دے اوتے چھری چلا رہا ہے، وہ اگے یہ نہیں کہہ رہا مینوں کیوں ذبح کرے، نہ بلکہ یہ کہہ رہا ہے ابا جی تساں وہی کرو جڑا تانوں رب رحمان نے حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تینوں حکم دیتا ہے۔ ہن دیکھو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سادے بیٹا حضرت اسماعیل عطا کیتا ہے۔ جدوں اسماعیل علیہ السلام تھوڑے جے بڑے ہوئے نال اللہ رب العالمین کی طرف امتحان آ گیا ہے، قیمتی چیز رب نے دیتی ہے، نال امتحان بھی لیا ہے۔ جو ہی تھوڑے جے بڑے ہوئے روایات کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف پھر حکم ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ازمان دا اے کہ اے ابراہیم ہن جڑی نعمت تینوں دتی ہے انہوں ساڑھے رات ذبح کر دے۔ کچھ پس منظر علماء ان بیان کر دے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن سنتے سن تے خواب دے اندر آپ کو دسیا گیا، کیونکہ انبیاء نو جڑیاں وحیاں ہوندیاں نے کئی صورتاں ہوندیاں نے، بسا اوقات اللہ کا کوئی فرشتہ آپ کے سامنے پیغام دیتا ہے کہ اللہ اے فرما رہے، یا پھر صورت ہوتی ہے کہ خواب دے اندر دسیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف کہ اے کم کرو۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتی ہے، حجت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا گیا کہ اے بیٹا جا کے ساڑھی رات سے ذبح کر دے۔ صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا، فرمایا بیٹا آ چلیے کوئی لکڑیاں کٹھیاں کرن جاویاں نے ادھر چلیے، دسیا نا کہ تیرے نال میں کی کرنا ہے، لکڑیاں کٹھیاں کرن چلیے بیٹا گھر واسطے۔ نال پڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، رستے دے اندر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی کہ اے ابراہیم لگتا ہے جڑا راتی خواب دے اندر ایک شیطان تیرے کو آیا سی تینوں کہندا سی اپنا بیٹا ذبح کر، لگتا ہے وہ تو کم پورا کرن لگا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی گل سنی تے فوراً پہچان گئے اے لعنتی شیطان ہے جڑا مینوں اللہ دے حکم تے عمل کرن تو روک رہے۔ انہیں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کے گیا کہ تیرا ابا تینوں ذبح کرنا چاہتا ہے۔ انہیں کہا کہ وہ کیوں؟ انہیں کہا کہ لگتا ہے ابراہیم تے رب نے ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ اگر میرے بابا تے رب نے انہوں حکم دیتا ہے تو میں بابا نو بھی کہوں گا اپنے رب دے حکم تے عمل ضرور۔ اس پہ عمل کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گل کی میں اپنے بابا نو بھی ضرور کہوں گا اپنے رب دے حکم تے عمل کر۔ تیسری کوشش شیطان نے کی تھی، آپ دی والدہ دے کول گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ کول، انہوں جا کے کہنے لگا کہ لگتا ہے ابراہیم اج اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آپ دی والدہ نے یہی جواب دیتا ہو کیوں؟ انہیں کہا کہ لگتا ہے انہیں رب نے حکم دیتا ہے۔ آپ فرمان لگی ہیں دے ابراہیم تے رب نے ابراہیم نے حکم دیتا ہے تے ابراہیم نے ضرور اس نے عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے نو لے کے گئے، اللہ رب العالمین نے حکم کے مطابق جا کے ایک پہاڑ دے قریب جدو لے گئے، بیٹے کو پھر گل سنائی پوری، فرمایا بیٹا میں بڑا رو رو کے رب کول تینوں منگیا سی کہ اللہ میرے سارے اولاد دے، اور رب نے دیتے دیتی ہے تیری صورت کے اندر میرے رب نے اولاد دیتی ہے، لیکن ہن پھر میرے رب نے میرے حکم بھی دیتا ہے کہ اپنی اولاد نو میرے راہ دے ذبح کر۔ اے اسماعیل اولاد دی محبت ڈاڈی ہوتی ہے لیکن رب دا حکم اس نالوں زیادہ اہم ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے
محبت دا نال تذکرہ کیتا ہے آپ فرماندے نے سکھ پتراں دی او ڈاڈھی ہوندی تے آکھن لوگ سیانے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر ایک تے اولاد دی محبت بھی جوش مار رہی سی نال اللہ دا حکم کی سی کہ ابراہیم آج ہی اپنے بیٹے نو ذبح کرنا ہی آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو پھر کیا پتر میرا کی خواب دے اندر دیکھے میرے رب نے میرے حکم فرمایا ہے کہ ابراہیم جیڑی اولاد دی نعمت تینوں دتی سی او ساری رات اینو ذبح کر دے اینو قربان کر دے ہن دس بیٹا تیرا کی خیال ہے میں اپنے رب دے حکم تے عمل کراں یا نہ کراں تیرا کی خیال ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو گل کیتی ہے اللہ نے وہ قول بھی نقل کیتا ہے فرمایا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى پتر میرا کی خواب دے اندر دیکھے کہ تینوں میں ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى ابا جی دسو تھوڑا پتر کی تو دسو تھوڑا کی خیال ہے انہیں کم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے قسم خدا دی اللہ پھر بیٹا دے تے اسماعیل اللہ دے اسماعیل نے آگے جواب دیتا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فرمایا ابا جی وہ کرو جڑا رب رحمان نے تنو حکم دیتا ہے انشاءاللہ العزیز اپنے اس بیٹے اسماعیل نو صبر کرن والا بہت صبر کرن والا بہت کے کر نہیں کرن گا اے گردن بھی حاضر ہے جان بھی حاضر ہے ابا جی رسی بھی حاضر ہے انج کرو مینوں بن دیو تاکہ کدھرے میں تڑپاں تے تواڈے دل نوں تکلیف نہ ہوے ابا جی چھتی کرو کدھرے رب رحمان دے حکم دے اندر دیر نہ ہو جاوے چھتی کرو مینوں قربان کر دے نار فرمان لگے ابا جی پھر تنوں اٹھا کے کدھرے دور بھی نہ لے جانا پوے انج کرو میری قمیص لا لو مینوں ذبح کرن تو بعد ایتھے ہی ابا جی کفن دے دینا مینوں ایتھے ہی دفنا دینا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جدوں اے گل کیتی اپنے ابا جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے چھری نو تیز کیتا چھری تیز کرن تو بعد اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو لٹائے ہن یاد رکھنا مقصد رب دا کی سی اللہ رب العالمین دی منشا یہ سی کہ اساں ابراہیم نو دیکھنا ہے کیتی نعمت دیتی ہے کیا اس نعمت نو سدی راہ تے قربان کردا ہے یا نہیں کردا اسماعیل علیہ السلام دا ذبح ہرگز مقصود نہیں سی ہرگز مقصود نہیں سی بس رب نے اپنے خلیل ابراہیم تو ایک کام کروانا سی تے جذبہ دیکھنا سی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو بیٹے وقت دیکھنے نے پھر وہ اولاد علی محبت جوش مار دیئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا نو جدو دیکھا کہ کیفیت کچھ نہیں بنی ہے کہ میں نو دیکھنے نے کہ پریشان ہوندے نے آپ فرمان لگے حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جی انج کرو میری قمیص سے ٹکڑے کر کے اپنے اکھاں دے بن لو کدھر ذبح کر دے تو نو رحم نہ آیا
میں چاہنا تساں اپنے رب دے حکم تے پورا پورا عمل کرو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکھاں تے پٹی بنی. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بٹایا. ان چھری پہلے ہی دے دے جو ہی گردن تے چھری چلان لگے. اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا جبریل ساڈی منشا ہرگز نہیں سی کہ اساں اسماعیل نو ذبح کرانا ہے. نہ ساڈی منشا یہ سی کہ اساں ابراہیم دے دل وچوں صرف اسماعیل دی محبت کڈنی سی. اساں چاہتے ہیں جڑا ساڈا پیارا ہے اس دے اندر صرف ساڈی محبت ہوئے, غیر دی محبت نہ ہوئے, بھاوے اولاد ہی کیوں نہ ہوئے اس دی محبت نہ ہوئے. کیوں میں غیور ہاں, میں غیرت مند ہاں. میں جیدے نال محبت کرنا میں نہیں چاہتا ہوں کسی اور نال محبت کرے تو وہی صرف میرے نال محبت کرے. میں چاہنا ہوا ابراہیم صرف میرے نال محبت کرے, لیکن ابراہیم دے دل وچ اسماعیل دی تھوڑی جی محبت آئی سی. ہن اسماعیل نو اسا حکم دیتا سی کہ ابراہیم کو اسماعیل نو ذبح کر دے. تے ابراہیم نے اسماعیل نو لٹا کے چھری تیار کر کے یہ دس دیتا ہے یا مولا اسماعیل نال محبت کوئی نہیں, ساری محبت میرے رب رحمان دے نال. ہر چیز قربان ہے اپنے رب دے. بیٹے دا کیا سی یا اللہ اے حاضر اے حاضر کہ تو انہاں چیز یا اللہ راضی ہے تے اساں بھی راضی ہیں. تاں اسے منظر کو کھینچا حضرت خواجہ غلام فرید نے یا اللہ جیلی چیزیں تو راضی ہے کیسے تو راضی سب سے جہاں. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اے تن میرا غمگی ہوئے تے میں زلف سنے دی واہ انبیاء کرام علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے سمجھائیے گا کہ ایسا اگر اولاد جیسی نعمت دیتی ہے نا تو سارے شاکر بنو پہ تو پھر اپنی اولاد پونجی استعمال کرو, پونجی لے آؤ جی میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی. یعنی ترجیح اولاد نہ ہوئے, ترجیح رب رحمان دا حکم.